السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور میں ڈیرے جما لیے. کیا پارٹی اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ حاصل کر پائے گی؟ دوسرے سے میں بات کریں گے کراچی کا سیاسی مستقبل اب بھی غیر یقینی کا شکار. شہر کی بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر کیوں نہیں آ سکتے؟ اور آخر میں بات ہوگی نواز ٹرمپ ٹیلی فونک گفتگو کی جو بین الاقوامی میڈیا میں ہلچل مچا گئی. جناب یہ جو ایک جملہ پڑھواتے رہتے ہیں مجھ سے وہ کیا ہے؟ کئی بار کہ جی کیا پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ حاصل کر پائے گی؟ یہ اسی سینٹنس کو بار بار دہراتے رہے ہیں اور ہمیشہ آپ کو منفی وہ نیگیٹو میں آپ کو جواب ملا ہے. امید سے زیادہ خواہش ہے میرے خیال سے. میں آج وہ پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ وہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں لاہور میں پیپلز پارٹی کی جو میں تاسیس کے حوالے سے وہ بحریہ ٹاؤن میں جو ان کا بنگلہ ہے وہاں پر ہو رہے ہیں. جی بالکل. تو مجھے ایک دم فلیش میرے مائنڈ میں ہوا کہ جو پیپلز پارٹی کے ایڈیولوجیکل سوئنگز ہیں اپنی 40-50 سال کی تاریخ میں وہ بڑے انٹرسٹنگ ایڈیولوجیکل سوئنگز ہیں. مطلب دے اسٹارٹیڈ دے لائف ایز اے سوشلسٹ پارٹی. سوشلزم ہمارا ایک اکانومی ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے. آپ بحریہ پارٹی ہیں؟ اب بحریہ پارٹی تو ہے نہیں, لیکن پہلی حکومت کے دوران ہی انہوں نے اپنا شفٹ لے لی تھی اور تبدیل ہو گئے تھے, وڈیروں کو ملا لیا تھا, الائنس بنا لیا تھا. سندھ کا فیوڈل بھی, پنجاب کا فیوڈل بھی کوآپٹ کر لیا تھا انہوں نے. لیکن میرا خیال ہے وہ جو بڑی شفٹ آئی تھی نا وہ جب بے نظیر بھٹو 1988 میں اقتدار میں آئی تھیں, کیونکہ انہوں نے وقت گزارا تھا برٹن میں اور امریکہ میں بھی جاتی رہی, وہاں پہ بھی وزٹ یونیورسٹی میں پڑھتی بھی رہی اور ویسے لوگوں سے پولیٹیکل ایلیٹ سے انٹریکٹ بھی کرتی رہی. تو وہ نیو لبرلزم, وہ جو فریڈرک آگسٹ ہیک کا نیو لبرلزم اور لیفٹ ونگ سے ہٹ گئیں, سوشلزم سے ہٹ گئیں, ڈی ریگولیشن ڈی نیشنلائزیشن کی طرف. پہلے ٹینیور میں ڈی نیشنلائز نہیں کر سکی انڈسٹری کو, لیکن دوسرے ٹینیور میں جو 93 اور 96 کے درمیان تھا یہ میرا خیال سب سے بڑا ایڈیولوجیکل شفٹ تھا, فرام نیشنلائزیشن ٹو ڈی نیشنلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن. اور ابھی جو شفٹ آیا اس کو تو شاید آپ شفٹ کہہ ہی نہیں سکتے, وہ تو کوئی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں. کوئی آئیڈیالوجی کے بغیر ہم ایک سپیس میں زندہ ہیں, ایسی سپیس اور ٹائم میں جس میں آئیڈیالوجی لیس ہو گئے ہیں. لیکن چلیں آئیڈیالوجی لیس ہو گئے, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں, یوم تاسیس کی بات کرتے ہیں, اور ہے بھی 49ویں, اگلے سال 50ویں ہوگی, ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس کو زور و شور سے منایا جاتا ہے. لاہور میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جی اگر جلسہ ہو رہا ہو, چاہے تحریک انصاف کا جلسہ ہو, چاہے متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی میں ہو رہا ہو, این لیگ کا ہو رہا ہو فیصل آباد میں, تو وہ بھائیسا ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی یہ پارٹی ٹھیک ہے نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, میں اس کا ساتھ دیتا ہوں کہ نہیں. آپ جی ٹھوکر نیاز بیگ چلے جائیں, آپ مال چلے جائیں, آپ اچھڑا چلے جائیں, آپ ادھر ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی فضا میں کچھ ہو کہ پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے اپنی وہی جی کھوئی ہوئی مقبولیت حاصل کرنے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا بنا, وہ کہے گا I don't know. In the safe environs of Barrier Town. تو چلیں آپ محلوں میں پھر کریں. جو آپ نے فگرز نکالی ہوئی تھیں, وہ فگرز تو پڑھ کے بتائیں نا کچھ ہمیں, اس پہ پھر تبصرہ کریں ہم تھوڑا سا. تبصرہ کرتے ہیں سر. ہاں وہ فگرز تو بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں. شاید کہانی ہے کہ 2008 میں جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے پورے سارے ملک میں قومی اسمبلی کی جو نشستیں تھیں وہ 62 جیتی. 2013 میں پیپلز پارٹی ریڈیوس ہو گئی آصف علی زرداری کی قیادت میں صرف 3 تک, اور پنجاب میں اگر آپ جائیں تو اسی طرح کا نمبر ہے کہ جی 106 سے وہ پھر 8 پہ آ گئے 2013 تک پہنچتے. تو پورے 62 میرے خیال صرف پنجاب میں تھیں. جی پنجاب میں میں اسی کی بات کر رہا ہوں جی. 62 پنجاب سے 62. ہاں جی پنجاب میں معذرت کے ساتھ پنجاب میں یہی تھا. تو جو آپ ریڈیوس ہو کے 3 رہ گئی ہیں اس پہ آ گئے آپ. تو دیز نمبرز ٹیل یو کہ جی آپ
نہیں لیکن بھٹو اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ عوام تک تو لے کے آئے نا پالیٹکس کو. تو آپ واپس وہی بات کرتے ہیں جی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, ایوب خان کا دور تھا. یہ کریڈٹ تو ہمارا ہر طبقے کا, ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کا اینالسٹ جو ہے, وہ رائٹ کا ہو لیفٹ کا ہو, وہ یہ تو مانتا ہے نا کہ بھٹو صاحب جو ہیں پالیٹکس کو گراس روٹ لیول پہ لے آئے تھے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو گراس روٹس پہ لے کے آتے ہیں تو آپ ڈرائنگ روم سے باہر سیاست لے گئے. اب جو ان کے نواسے ہیں وہ واپس ڈرائنگ روم میں. لیکن میں ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل فیکٹ, اس میں تھوڑی سی ہسٹوریکل کریکشن نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی 4 دفعہ پاکستان میں اقتدار میں آئی ہے, لیکن کوئی ایک مرتبہ بھی ایسی نہیں ہے جب ملٹری کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ارینجمنٹ کر کے نہ آئی ہو. جناب آپ پیپلز پارٹی کے موضوع میں بھی فوج کو نہیں, میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کر رہا ہوں. اچھا کہ دیکھیں نا 1971 میں جب الیکشن وہ تو کہتے ہیں ہم نے فوج کو مسترد کیا, شیخ مجیب الیکشن جیت گئے تھے اور بھٹو نے اور وہ جو جنرل پیرزادہ تھے اور جنرل عبدالحمید یحییٰ خان کے ساتھی جو تھے, ان کے ساتھ مل کے ڈینائی کیا پاور ٹو شیخ مجیب. اس کے بعد جب پاکستان ٹوٹ گیا تو انہوں نے ان جنرلز نے ہینڈ اوور کر دی پاور بھٹو صاحب کو 88 میں اسلم بیگ کے ساتھ. وہ اب وہ تو میرا خیال ہے وہ لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ وہ ان کے گھر گئی, اسلم بیگ صاحب کے گھر کٹلٹس بنائے بے نظیر بھٹو نے وہاں پر, اور وہ بڑی بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جی میں پاکستان مطلب کوئی وہ پھر وہ جو سبزہ یعقوب خان والا ارینجمنٹ بھی ہوا افغانستان کے, پھر 2008 میں NRO ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں جناب کہ اب ایٹ دس مومنٹ وہ اب کیا کر سکتے ہیں کہ وہ واپس آئیں پنجاب میں. ایک سابق گورنر پنجاب تھے, وہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی بلاول بھٹو کو لاہور سے جتائیں گے. لاہور میں 86 میں شہید محترمہ آئیں اور ہر شہر چلیں لیکن اب وہ کریں کیا؟ آپ کوئی تعمیری چیز یہ بتائیں, سب کو بتائیں, ملک کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کیا کر سکتی. کیونکہ میرے حساب سے, حالانکہ میرے 100 اختلافات ہیں کیا کرتے رہے ہیں سندھ میں, ان کے پچھلے 5 سال انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں, جب تحریک انصاف اور این لی کے آپس لڑائی ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کی نظریاتی خشکی ہے کہ جی رائٹ ونگ ورسز سینٹر رائٹ. تو آپ تھوڑا سا اس میں ذرا تھوڑی سی لیفٹزم انجیکٹ کریں. حالانکہ بحریہ پارٹی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے محلوں میں ہی پارٹی کرنی ہے اور ٹویٹر پہ کچھ لوگوں کو ری ٹویٹ کرنا ہے تو وہ شاید وہ تو نہ لیفٹزم ہے, نہ رائٹ ونگ ہے, نہ کچھ بھی ہے, وہ کوئی نظریہ سے تعلق نہیں رکھتی. دیکھیں نا بتائیں کریں کیا. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو امیجز کا ڈفرنس ہے نا, بے نظیر بھٹو کا جو امیج تھا, یعنی ضیاء الحق کی ملٹری بڑی ریپریسو قسم کی ملٹری گورنمنٹ تھی ضیاء الحق کی, اور اس ملٹری گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک خاتون ہوتے ہوئے اس کو ریزسٹ کیا. جیلوں میں بھی رہیں, دھکے بھی کھائے, پولیس کی لاٹھیاں بھی کھائیں, زخمی بھی ہوئیں, بھائی بھی. تو یہ جو ابھی جو چیئرمین ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر عاصم پہ یہ دیکھیں تشدد کر رہے ہیں. امیج کا فرق ہے, ہم بھی ریزسٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ 19 یا 21 گاڑیوں کے قافلے میں ٹریول کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں چاہے وہ لاہور میں ہوں چاہے وہ کراچی میں, لیکن 19 چاہے وہ رحیم یار خان میں ہوں, 19 گاڑیوں کے باوجود وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم ابھی بھی مرکز کا ظلم سہ رہے ہیں, ابھی بھی وہ ہم پہ آپریشن کر رہے ہیں, ابھی بھی ہمارے خلاف جناب عمر فاروق صاحب جیسے منجے ہوئے تجزیہ کار اور صحافی ہمارے خلاف ہیں, یہ عدالتیں ہمارے خلاف ہیں, ادارے ہمارے خلاف ہیں. میں تو کسی کے خلاف نہیں, میں تو ایز اے سبجیکٹ دیکھتا ہوں. شاید آپ نہیں, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میڈیا بھی ہمارے خلاف بائسڈ ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ حشر کیا 2008 سے 2013 تک, وہ حکومت وقت کے ساتھ اس کے کمپیریزن میں کافی نرم ہے. میں صرف یہ کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے, تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کا نا ایک بڑا رومانٹک قسم کا ریلیشن تھا پاکستانی عوام کے ساتھ. لیکن یہ کس کے خلاف جا تو جائے میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی رومانٹک ریلیشن جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ نہ ڈیولپ ہو سکا ہے, نہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی امکان ہے. کیونکہ آپ اگر میں تھوڑا سا ٹریول کیا ہوا ہے پنجاب میں, اور میں آپ کو یہ بالکل ابھی بھی میں بتا سکتا ہوں کہ بے نظیر کو فوت ہوئے ہوئے بھی میرا خیال ہے 6-7 سال ہونے والے ہیں, لیکن ابھی بھی میں کچھ عرصہ پہلے سارے پنجاب میں پھر کے آیا ہوں, اور ابھی تک وہ رومانٹک ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین پیپل اینڈ بے نظیر بھٹو. میں آپ کو یہ میں اپنی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, لیکن اس طرح کا کوئی رومانٹک ریلیشن کو نہ ڈیولپ ہو سکا ہے, نہ ہونے کا کوئی امکان ہے بلاول بھٹو. اس میں میں تھوڑی اس اختلاف کروں گا کہ جی
آپ کا جو میڈین ووٹر ہے اس کی جو میڈین عمر ہے وہ صرف 21-22 سال کی ہے. اس کو کوئی یاد نہیں ہے کہ شہید محترمہ حکومت میں انہوں نے کیا کیا, پہلے کیا کیا. وہ امیج نہیں ہے. وہ لوگ زندہ ہیں نا, وہ لوگ بالکل زندہ ہیں, وہ لوگ بالکل زندہ ہیں, لیکن زیادہ 60-70 سال کی عمر کے ہیں, لیکن اس بات سے فیملیز ہیں ان کی. ٹھیک, لیکن اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہی کرنا چاہیے کہ جی جیوے بھٹو اور اپنے پرانے اس میں جانا چاہیے. نہیں کہہ رہا میں, یہ بالکل آپ نہیں کہہ رہے, آپ نہیں کہہ رہے, لیکن دیکھیں نا, بلاول بھٹو زرداری ایک نئے پولیٹیکل کلچر کی پیداوار ہیں. یہاں پر کسی قسم کی آپریشن ریپریسو پولیٹیکل ریپریشن نہیں ہو رہی. چلیں شاید پولیٹیکل ریپریشن ہو بھی رہی ہے تو وہ پیرافری میں ہو رہی ہے, بلوچستان میں ہو رہی ہے اور ایریاز میں ہو رہی ہے. کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں کوئی پولیٹیکل ریپریشن نہیں. لیکن شاید اس بات پہ کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ ایک حد تک یہ ایک بے دردی کا عالم ہے کہ تھر پارکر میں ابھی جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی نومبر میں بھی آپ کی کوئی 40 سے زیادہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے آپ کے جو بچے ہیں وہ جاں بحق ہو گئے, اور آپ ادھر لاہور آ کے وہی کر رہے ہیں. آپ ادھر جب نہیں دکھائیں گے سروس ڈیلیوری تو لاہور میں بھی کوئی آپ کو چاہے گا نہیں, کوئی آپ اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو واپس نہیں حاصل کر پائیں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو نئے زمانے کی آواز کو سننا چاہیے, اور سب سے پہلے جو پاکستانی سوسائٹی میں ڈویژنز پائی جاتی ہیں, جو فریکچرڈ پاکستانی سوسائٹی ہے, جو نفرتیں پائی جاتی ہیں, ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, irrespective of the fact وہ الیکشن جیتے ہیں یا ہارتے ہیں. یہ اچھا ہوا کہ آپ نے کچھ علیحدگیوں کی بات کی, کچھ ڈویژنز کی بات کی. اگلے حصے میں بھی اسی پہ بات کریں گے. کراچی کا جو مستقبل ہے, سیاسی مستقبل, وہ ابھی بھی غیر یقینی کا شکار ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. کراچی کا سیاسی مستقبل اب بھی غیر یقینی کا شکار, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ معروف صحافی مظہر عباس صاحب ہیں. جی مظہر صاحب, ویلکم ٹو دی شو. جی شکریہ. مظہر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی بھی کہا کہ کراچی آپریشن کی بھی ایک نظر ثانی ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی نظر آیا ہوگا کہ عزیز آباد میں جہاں اتنا زیادہ اسلحہ برآمد ہوا اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنا. کیا رائے ہے آپ کی جناب؟ دیکھیے, نظر ثانی سے مراد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپریشن کو ختم کر دیا جائے, لیکن آپریشن کو ویسے بھی آپ چیزوں کو ریویو کرتے ہیں, چاہے مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے میں. خود ایپیکس کمیٹی جب اجلاس کرتی ہے تو ریویو کرتے ہیں. جس چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے وہ 2 چیزیں ہیں. جی, ایک تو یہ کہ جب آپ مقدمات بناتے ہیں, جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں, کسی کو گرفتار کرتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ پولیس ہو, رینجرز ہو, اس میں آپ اس کی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو جو ہے وہ خاص طور پہ مینشن کرتے ہیں. اور بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت سے کسی کا تعلق ہے تو آپ نے اس کو پریزنٹ کر لیا, لیکن اس کا نقصان جب ہوتا ہے جب وہی کیس میں وہ آدمی بری ہو کے واپس آتا ہے. ٹھیک, وہی مقدمہ آپ جس طرح اب آپ نے عزیز آباد کے اسلحہ کی بات کی, اس وقت کیا جو ہے نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ جی یہ نیٹو کا اسلحہ ہے, اس میں پتہ نہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہے, یہ کسی کی نشاندہی پر یہاں چھاپا مارا گیا اور یہ ہوا. اور پھر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا اشارہ آپ نے 9-0 کے حوالے سے, عزیز آباد کے حوالے سے, اور جس طرح اس وقت ڈی آئی جی کراچی نے جس طرح باتیں کی, تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن پھر اب جو آپ نے جو ہے رپورٹ سبمٹ کی, اس کے بعد یہ سوال انہی لوگوں سے کرنے کا ہے کہ جو لوگوں نے آج سے ایک ماہ پہلے کوئی اور نیریٹو بلڈ کیا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی وہ کیس ختم نہیں ہوا, لیکن انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی, لوگ پکڑے نہیں گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں بالکل اسی طریقے سے آپ بے شمار کیسز جن کا میں نے اپنے کالم میں ذکر بھی کیا ہے, جی, وہ سارے کیسز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ نے ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ جی جو ہے اس کی کڑیاں بلاول ہاؤس سے ملتی ہیں, کسی کیس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی کڑیاں فلاں سے ملتی ہیں.
لیکن پھر ہوتا کیا ہے ان مقدمات کا؟ تو مظہر صاحب یہ جو کیچ اینڈ ریلیز نظام ہے کہ آپ آدمی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شاید یہ استغاثہ سے متعلق مسئلہ ہے کہ آپ اس آدمی پہ پھر سزا نہیں ہوتی اور وہ پھر رہا ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایک تو ہم ایک تو پری میچور جو ہے اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. پھر آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں، اس پہ 50 مقدمات ڈال دیتے ہیں جی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس ایک یا دو مقدمے میں وہ جینوینلی آپ کے پاس اس کے ایویڈنسز ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی وہ بری ہو جاتا ہے. اور اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں کہ جس میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس وہ ایک مرڈر میں انوالوڈ تھا اس پہ، لیکن سیاسی طور پہ اس پہ اور مقدمات بھی ڈال دیے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ان مقدمات میں وہ شرط آگے نہیں بڑھتی اور اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو اس مقدمے بھی مل جاتا ہے. اب آپ ڈاکٹر عاصم حسین کا ہی کیس لے لیں. آپ ڈاکٹر عاصم حسین کا جو ٹیرر فائنینسنگ اور اس کے حوالے سے تھا، اس میں آپ نے جی آئی ٹی کی، ان کا کنفیشنل ویڈیو جو ہے جاری کر دیا، یہ ساری چیزیں کی. لیکن آج کوئی 16 مہینے بعد بھی آپ اس کیس کی پروگریس رپورٹ لے لیں کہ اس میں کیا ہوا. ٹھیک. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہتر اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں، یا کہیں چھاپا مارتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کے پاس آلریڈی ایویڈنسز ہونے چاہیے، تاکہ وہ سپلیمنٹری کیس آپ نے ٹیلی ویژن پہ ثابت نہیں کرنا ہوتا، کورٹ میں ثابت کرنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا مظہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ اتنی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا، لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ فیصلہ کون اتھارٹی ہے، کون سی؟ پیرلل اتھارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، سول گورنمنٹ اپنا فیصلہ کر رہی ہے، رینجرز اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، یا کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے جو ان سارے آپریشن کے حوالے سے فیصلہ کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے، اب اس وقت جو سچویشن ہے، یہ ونڈو آف اپارچونٹی ان کے لیے ہے. نئے آرمی چیف آئے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف کو چاہیے کہ وہ پریمیئر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس یہاں بلائیں. آپ 2 دن یہاں کم سے کم رہیں یہاں، کیونکہ اس کا تعلق صرف مجرموں کی گرفتاری اور عدالت سے نہیں ہے. کراچی کا مسئلہ اگر آپ نے حل کرنا ہے تو اس کا تعلق بہت سے ایڈمنسٹریٹو فیصلے ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے پریویو میں آتے ہیں، بہت سے آپریشنل فیصلے ہیں جو رینجرز اور پولیس کے پریویو میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 3.5 سال اس آپریشن کو ہو گئے ہیں، 3.5 سال، لیکن ہمیں کوئی پولیس ریفارمز میں ایک سٹیپ آگے بھی نہیں آیا. مظہر صاحب یہ بھی بتائیے گا آخر میں کہ جو اب نو منتخب ناظم جو ہیں وسیم اختر صاحب، جو انہوں نے کہا کہ جی ہم اب زیادہ فوکس کریں گے ضمنی ڈیولپمنٹ پہ اور پولیٹیسائزیشن نہیں ہونے دیں گے، میں سب کا ناظم ہوں اور ہر سیاسی جماعت کا ناظم ہوں، اس پہ کیا آپ کو لائے عمل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنی شروعات تو اچھی کی ہے کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے واقعی شہر کی صفائی کرنی ہے اور شہر میں کچرا صاف کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ایک جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی فرق ہونی چاہیے. یعنی میں باڈی لینگویج سے مراد میری یہ کہ اگر آپ سوٹ میں اور ٹائی لگا کے جھاڑو ہاتھ میں اٹھائیں گے تو اس کا میسج دوسرا جائے گا، اور شلوار قمیض پہن کر جینوئنلی جھاڑو دے رہے ہوں گے تو اس کا میسج دوسرا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے بہت سے سیاستدانوں کو اگر آپ کو یاد ہو تو ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بڑا خاص انداز ہوتا تھا جی، اور وہ جینوئنلی اسی لیے لوگ اس سے اپنے آپ کو زیادہ قریب تر فیل کرتے تھے. تو ایڈمنسٹریٹولی یہ میں صرف ویسی بات کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کریں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تو اب انہوں نے اپنا وہ سارا جو سب سے ملنا جو ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے. حالانکہ میرے اپنے لحاظ سے تو انہیں مصطفیٰ کمال سے بھی جا کے ملنا چاہیے، آخر وہ سابق ناظم ہیں، اور نعمت اللہ کے پاس بھی جانا چاہیے، جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر ضرور ہو گئے ہیں. جب یہ ساتھ لے کے سب کو چلیں گے، اور ساتھ لے کے چلنے سے مراد جینوئنلی ساتھ لے کے چلیں گے اور کام ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ جی اس علاقے کی صفائی یہ 4 لوگ ہیں، جنہیں ایک کا تعلق جماعت اسلامی سے، ایک فلاں سے، اور سب مل کر جب شہر کی صفائی کریں گے تو پھر اس کا سیاسی فائدہ جو ہے، اس کا پولیٹیکل فائدہ کراچی کو ہوگا. مظہر عباس صاحب بہت بہت اپنا وقت دینے کا، شو میں شامل ہونے کا. جناب
تو یار دیکھیں اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی کراچی میں رہتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ کراچی از ان اسٹیج آف ایڈوانسڈ اربن ڈکے. چلیں جی، ایڈوانسڈ اربن ڈکے، یہ جو ایکسپریشن ہے اس کو اب تھوڑی سی اور میرے خیال سے تفصیل کی ضرورت ہے، تو وقفے کے بعد اس پہ کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہو رہی تھی کراچی کی، اور کراچی شہر میں تمام سٹیک ہولڈر ایک صفحے پہ کیوں نہیں آ سکے. تو جس طرح آپ ایڈوانسڈ اربن ڈکے کا آپ نے ایکسپریشن استعمال کیا، اس پہ اگر تھوڑی سی تفصیل ہو جائے. میں اس وقت میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، میرا پوائنٹ وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، وقفہ آ گیا، کہ دیکھیں کراچی میں نا جو ٹریڈیشنل پالیٹکس ہے نا، جس میں وہ انٹریگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پریس سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، سیاست یہ ٹریڈیشنل پالیٹکس جو ہے نا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جائیں وہاں کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، حالات خراب ہیں، پانی بارش ہو جائے تو پانی پوری سڑکوں پہ پانی آ جاتا ہے. وسیم اختر صاحب جو ہے نا ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اب ساری دنیا میں نا ایک نئے طرز کے سیاستدان ایمرج کر رہے ہیں جن کو کہتے ہیں مینیجر پولیٹیشنز. جو ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا، جو جلسے جلوس، لڑائی مار کٹائی، سازش، یہ پاور پولیٹکس، یہ اب جا رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو انڈیا کی اگزامپل دیتا ہوں. انڈیا میں نا بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ایمرج کی 90s میں. اس میں یہ ڈوئرز آئے سارے، جو ڈوئرز آئے جنہوں نے کہا کہ ہم کر کے دکھا. اب لوگوں نے کہا کہ یار اگر ملٹی نیشنل کا آپریشن اتنے سکسیسفل ہو سکتے ہیں اور اتنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں تو گورنمنٹس کیوں انہی طرز پہ اسی طرح کے لوگ کیوں نہیں رن کر سکتے. تو تصور ایمرج ہوا مینیجر یہ جو موڈی صاحب کا امیج ہے، جو چندرا بابو نائیڈو کا امیج ہے، جنہوں نے حیدرآباد کو سائبرآباد بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ وسیم اختر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کراچی کے سیوک مسائل حل کروا دیتے ہیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کے، اس میں تو آپ یقین کریں آپ فیوچر کے لیڈر ہیں. اس میں جو مجھے ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وسیم اختر صاحب یہ آپ کی بات سمجھ بھی جائیں، اس پہ عمل بھی کرنا شروع ہو جائیں، تو مجھے یہ بتائیں ان کے پاس کون سے اختیارات ہیں کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. سندھ حکومت نے ابھی اپنے پاس تمام اختیارات پہ وہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھا، اور پھر نہ انہوں نے خود کام کرنا ہے نہ کسی اور کو کام کرنے دینا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جی وہ ادھر جا کے کوڑا صاف کر رہے ہیں. تصویریں تو آپ کو انہی کی نظر آئی تھیں، وسیم اختر صاحب کی اور جماعتیوں کی، کہ کچھ آپ اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے. پھر جب آپ واپس اس پہ آ جائیں، جو اس پہ آپ نے بھی بات کی اور مظہر عباس صاحب نے بھی بات کی، کہ جی عزیز آباد میں آپ کو اتنا اسلحہ ملا، یعنی یہ صدام حسین کا کوئی بنکر تھا. آپ کیا شام جا رہے تھے، آپ نارمنڈی میں لینڈنگز کر رہے تھے. اس میں اگر میں بس تھوڑا سا فار دا سیک آف پیپل لسننگ، جی ایک اینٹی ایئر کرافٹ گنز، ایس ایم جیز، ایل ایم جیز، دستی بم، سنائپر رائفل، راکٹ لانچر، یہ آپ کو ہارڈ کور کنٹونمنٹس میں، فورٹ ناکس جیسی جگہوں، جتنی سیکیورڈ جگہوں میں آپ کو نہیں ملتا جو آپ کو ایک عزیز آباد محلے میں مل گیا. کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، کہنا میں بس یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ اگر آپ اس کا روٹ دیکھیں، آپ اس رینجز آپریشن کا روٹ بھی دیکھیں، تو وہ تھا بد امنی کیس کے ساتھ. عدالت عظمیٰ نے جب سو موٹو لیا تھا اور کہا تھا کہ جی ہمیں خود آنا ہے، ہم خود آ رہے ہیں، اور کراچی کے شہریوں کے بنیادی حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا اپنے فیصلے میں کہ سب کا سب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پولیس ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے. آپ جب اپنی پولیس کو ان سے توڑیں گے، اسلحہ جمع کیا تھا، جن لوگوں نے یہ اسلحہ جمع کیا تھا، آپ ان کے مائنڈ سیٹ کے بارے میں کچھ انفرنس تو ڈرا کر سکتے ہیں نا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہوگا. اچھا، وہ کراچی کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ یہی کہ حالت جنگ ہے، حالت جنگ کو دیکھتے ہوں گے، اور وہ جنگ میں جا رہے ہیں. یعنی ایسے ٹرینڈ موٹیویٹڈ آرمڈ لوگ کراچی میں موجود ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا. اب وہ مائنڈ سیٹ تو آپ کس طرح اس کو ختم کریں گے یار، اس مائنڈ سیٹ کو؟ وہ جناب مائنڈ سیٹ اسی طرح آپ ختم کریں گے کہ جو سندھ پولیس ہے، جو ابھی جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ خود کچھ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، آپ ان کو ذرا پیچھے کریں. پیچھے آپ کر سکتے نہیں کیونکہ بات اٹھانے بھی بکتے ہیں. دیکھیں ایک لوکیلٹی جس میں 2 ہفتوں سے پانی نہ گیا ہو، نکاسی نہ ہوئی ہو،
سیوریج کی نکاسی نہ ہوئی ہو, پانی نہ گیا ہو, بجلی نہ آئی ہو, وہاں آپ کسی کو بھیجیں تھانے دار کو کہ قانون امپلیمنٹ کریں, لوگ جوتے مار کے باہر نکال دیں گے. جناب اصل میں بات یہ ہے شاید, اور بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جی رینجرز نے بہت اوور ریچ کیا, رینجرز ادھر بھی گئے, ادھر بھی گئے, ادھر بھی گئے. میں تو کہتا ہوں آپ اگر رینجرز کے پر کاٹنا چاہتے ہیں جی, ایک بحیثیت ایک عام سا وکیل, ہاں جی سب کی فیئر ٹرائل ہونی چاہیے, آپ ان کے پر کاٹنا بھی چاہتے ہیں آپ کاٹیں, لیکن پھر آپ سندھ پولیس کو ہی درست کر دیں, ان کو اس قابل کر دیں کہ وہ ان مسائل کو درست کر سکیں. خیر آخر میں ہم بالکل ہی ہٹ کے ذرا بات کریں گے نواز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فون کال پر, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. Fantastic country, fantastic place of fantastic people. Is this the best way to handle a major diplomatic relationship? ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیلی فونک گفتگو پہ, جس کی وجہ سے تمام دنیا میں ہلچل مچ چکی ہے. کیوں جناب یہ تھوڑا سا یار ویسے میں شروع میں یہ بات کہہ دوں کہ کسی پاکستانیز آر انٹیلیجنٹ پیپل, پاکستانیز آپ کو شک ہے فنٹاسٹک پیپل, اس پہ بھی شک ہے آپ کو؟ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے جناب, یہ آپ نے نا ابھی 20 کروڑ پاکستانیوں کا دل خوش کیا. نہیں یہ جسٹ لک اراؤنڈ یور سیلف اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانیز آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل, بریلینٹ پیپل, فنٹاسٹک پیپل. تو اس کا مطلب ہے اگر, لیکن نہیں, میں کہنا جو چاہ رہا تھا نا, میرا بیسک پوائنٹ یہ تھا کہ میاں صاحب کو یہ ٹرانسکرپٹ ریلیز کرنے سے پہلے فورن آفس سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا, اور اگر اتنی زبردست اتنی خوشگوار گفتگو آپ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو گئی تو آپ کو اس ریلیشنز کو پرائیویٹ میں بلڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, نہ کہ یہ آپ اس کو ریلیز. میری اطلاع کے مطابق فورن آفس کو یہ ٹرانسکرپٹ ریلیز کرتے ہوئے بالکل کنسلٹ. چلیں آپ سے تھوڑا اتفاق کرتے ہیں, ایک سابق سیکریٹری جارج بش کے ساتھ انہوں نے سرو کیا تھا, ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. Is it entirely inappropriate for the Pakistani government to release what an American president or president-elect says in the course of a phone call? We would never release what a foreign leader said to George W. Bush. We would talk about what George W. Bush said. But to release what somebody else says, I'm not the spokesperson for Pakistan or any other nation. So for them to do it is an entire breach of diplomatic protocol and tradition. انٹائر بریچ آف ڈپلومیٹک پروٹوکال اینڈ ٹریڈیشن, یہ وہ شخص فرما رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جی ایری فلیشر جو ہیں وہ جارج ڈبلیو بش کے پریس سیکریٹری ہوتے تھے, اور مشہوری انہوں نے اس طرح حاصل کی کہ ایک فیڈرل آفینس, یعنی انہوں نے ایک CIA ایجنٹ جس کا نام ویلری پلیم تھا, وہ کچھ رسالوں کو لیک کر دیا. اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی, پوری لوگ بیٹھ کے اس کی تفتیش ہوئی. انہوں نے یہ حکومت کے ساتھ مل کے, انویسٹیگیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے ساروں کے نام بھی دے دیے, اور ڈک چینی تک کے بات پہنچ گئے. ایک چیف آف سٹاف جیل بھی گیا. ایری فلیشر صاحب ابھی بھی دن دناتے ہوئے باقی ملکوں کو درس دے رہے ہیں ڈپلومیٹک پروٹوکال کے متعلق. نظر آ رہی ہے جی ان ساری باتوں کو, جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھ کے اور واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری پڑھ کے جو بات نظر آ رہی ہے, جو امریکہ کی فورن پالیسی میکنگ ادارے ہیں نا, وہ اس بات کے بارے میں بہت محتاط ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو, چاہے وہ اوباما ہوں چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, اس کو پاکستان جیسے ملک کے لیڈر اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکیں. یہ اس کے بارے میں وہ بہت محتاط ہیں. لیکن ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں, یہ جو اس تنقید کی جو نوعیت ہے, وہ ابھی زرار کھوڑوں نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی انہی شخص کے بارے میں, کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ الیکٹ کی باتیں اس طرح نہیں دکھانی چاہیے تھیں. آپ نے اس پریزیڈنٹ الیکٹ کا ٹویٹر فیڈ دیکھا ہے, یا وہ بھی چھوڑ دیں, آپ نے اس پریزیڈنٹ الیکٹ کو پورا ہی دیکھا ہے آپ نے, یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جب 1999 میں پریزیڈنٹ کلنٹن نے پاکستان اسلام آباد کو وزٹ کیا تھا 5 گھنٹے کے لیے جی, تو یہاں پر ان کی ایک ایڈوانس ٹیم آئی تھی, ٹھیک, جس نے یہ مطالبہ کیا تھا حکومت اس وقت کی ملٹری گورنمنٹ سے کہ آپ
کسی سٹیج پہ بھی پریزیڈنٹ کلنٹن اور اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے جنرل مشرف ان کو ہینڈ شیک کرتے ہوئے تصویر نہیں آنی چاہیے بالکل. اور پریزیڈنٹ کلنٹن اور جنرل مشرف کی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے امریکن پوری ٹیم ایک وائٹ ہاؤس کی ایک پوری ٹیم پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر کے کنٹرول روم میں بیٹھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ امریکہ کا کسی ملک کا وزٹ جو ہوتا ہے وہ اس ملک کے لیے بہت سے ایڈوانٹیجز اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہو اور گیا. وہ ایڈوانٹیجز ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک آپ ٹیررزم کے حوالے سے ہماری ساری باتیں نہیں مان لیں گے. ٹھیک. میں بس کہہ رہا ہوں جناب کہ جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو شاید تھوڑا بہت آئینے میں دیکھنا چاہیے. یہ جو نو منتخب صدر جو ابھی تک خیر صدر بنے نہیں ہیں, تقرر نہیں ہوئے, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ٹریسا مے کو کہا کہ بھائی جب آپ اگلی بار امریکہ آئیں گی تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا. اب آپ ڈپلومیٹک کنونشنز کو یہ نہیں آپ کو بریچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے. آپ نے کہا کہ جی غلط ہے کہ پریس آفس کو اس طرح نہیں ریلیز کرنا چاہیے, مان بھی گئے. لیکن آپ ذرا میکرو پکچر تو دیکھیں آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک اور فلپ سائڈ ہے. ایک اور میں فون کال کا اگر حوالہ دے دوں, انہوں نے نائجل فراج انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے کال کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ ونڈ سارا یہ وہ لگا رہے ہیں اس کی انسٹالیشنز لگا رہے ہیں اس سے میرا جو گولف کورس ہے اس کا ویو خراب ہو جاتا ہے, تو آپ یہ مت ہونے دیں. یہ ایک نو منتخب امریکی صدر کہہ رہا ہے. بات سمجھ رہا ہوں میں. صرف اتنا میرا عرض کرنے کا مقصد اتنا تھا کہ وزیر اعظم اگر اتنے خوشگوار ماحول میں پریزیڈنٹ الیکٹ سے بات چیت ہو گئی تھی تو اس کو ڈپلومیٹک کیپٹل کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے تھا, نہ کہ اس کا ریلیز کرا کے اس کا مذاق بنوا دیں. دوسرا ایک اور بھی بات ہے, یہ شاید ابھی بہت جلدی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی فکل آدمی ہے, اس کی جو رائے ہے وہ دن بدن بدلتی رہتی ہے. یہ اب جو لوگ آ گئے اور کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ایک نیا سورج, آپ نے جگ صحیح کرا دی نا یار, ایک نیا سورج ابھی آیا ہے, وہ غروب ہوا ہے اور آپ کو اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی اب پورا جو تعلقات ہیں آپ کے تبدیل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. تھوڑا سا حوصلہ, اگر ایسی پریس ریلیز بھی آ گئی تو کوئی بات نہیں میرے خیال سے. اور اس پہ آپ اتفاق کریں گے جنہوں نے بات کی کہ جی پاکستانی ذرا فینٹاسٹک پیپل, یار اس کے لیے اس کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا یار. شک ہی نہیں ہے. چلیں اسی پہ ہی شو کو کلوز کریں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور عمر فاروق صاحب کو بھی آگاہ کیجیے گا اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.